باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ بہترین قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ مفسر علام فرماتے ہیں کہ بانفاق مال فی سبیل اللہ۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ قرض دینا اللہ کے بندوں کو قرض دینا مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اس حدیث مرفوع سے استدلال کرتے ہیں جن میں جو حدیث قدسی بیان کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ وہ ایک بندے کو بلائے گا، کہے گا صبح میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں دیا، میں مریض تھا، تم نے عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا وہ بارہ الہ، آپ کی ذات تو ہر قسم کی ضرورت سے پاک تھی جی، آپ کے تو سب محتاج تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اسی جگہ پاتے۔ تو اس لیے مفسرین نے فرمایا ہے، ایک قول نقل کیا ہے کہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب مجھے اللہ کے راستے میں صرف مال کا خرچ کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کو قرض دینا ہے۔ کیا ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے وہ بھی تو فی سبیل اللہ کا مصداق ہے، اس لیے اشکال نہیں ہونا چاہیے، شامل ہے اس کو بھی بانفاق مال فی سبیل اللہ۔ قرضاً حسنا، قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ قرض حسن کہتے ہیں جس میں اخلاص ہو، زبردستی کوئی یہاں وہاں سے کر کے، اس لیے حضرت تھانوی نے عمومی چندہ سے منع فرمایا تھا کہ عمومی چندہ نہ کیا جائے کسی مجلس میں، ورنہ ہاں حضوری میں بہت لوگ دیں گے، کیا نہیں دیں گے تو کیا کہے گا کہ اتنے نہیں دے رہا، یا بہت آدمی دے گا یہ سوچ کے کہ اگر اتنا نہیں دیں گے تو لوگ کہیں گے اتنے دے رہا۔ قرضاً حسنا ينفقه للہ تعالی عن طیب قلب، بھائی صورت کی اسے اللہ کے لیے خرچ کرے طیب قلب سے، خوش دلی سے۔ فیضاعفہ، اب کیا ہوگا جب آدمی قرض دے گا؟ فیضاعفہ، تو وہ اس کو بڑھا کے کئی گنا کر دے گا۔ ارے اضعافاً کثیرہ، اضعافاً کثیرہ، یہاں صرف 2 گنا کرنا نہیں، منافع قرات فیضاعفہ کوئی بات نہیں، باب تفعیل سے بالتشدید ہی۔ فیضاعفہ لہ، تو وہ اس کے لیے اس کو بڑھا کر کئی گنا کر دے گا، من 10 الی اکثر، او ملزا 10 گنا سے لے کے من 700 700 سے زائد تک، 700 گنا سے زائد تک، 700 گنا سے زائد تک۔ حضرات صحابہ نے اسے ان کو سمجھا ہوا تھا، پھر وہ خرچ کرنے میں ان کو کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی۔ کما سیاتی، جیسا کہ آ جائے گا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو کیا گا مثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، بھائی 7 بالی میں 100 دانہ ہو تو کتنا ہو گیا؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ وہ مفسر نے کہا کہ کبھی آگے آ جائے گی، آیت ہی آ جائے گی جو بتائے گی کہ 700 تک اللہ بڑھا دیتا ہے مخلص کے خرچ کو۔ سمجھا نہیں؟ ابن عربی نے لکھا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو 3 قسم کے لوگ، ایک تو وہ جنہوں نے کہا رے اللہ کو ضرورت ہے، ان اللہ فقیر، ارے نقل نہیں کیا قرآن نے یہود کا قول۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانا کہ ہاں اللہ کہہ رہا ہے، لیکن بخل، سمجھا، اور شح کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کیا۔ تیسری جماعت وہ تھی جس نے جانا کہ ہاں اللہ کہہ رہا کہ قرض دو، اور قرض دینے کے مفہوم کو سمجھا تو اس نے دل کھول کے اللہ کو قرض دیا۔ حضرت ابو درداء پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ قرض حسن کون دے گا؟ اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے پاس 2 باغ ہیں، کھجوروں کے 2 باغ ہیں، ارے بڑے بڑے باغ ہیں، ایک باغ میں 600 درخت ہیں کھجور کے، میں وہ دونوں باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں ابو دادا، ایک صدقہ کر لو اور ایک اپنی ضرورت کے لیے لو۔ وہاں کہا جاتا تھا ایک رکھ لو، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دے دو تو بھی نہیں دے رہا ہے۔ ارے سمجھ رہا نہیں جی؟ آپ گئے اپنے گھر پہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی بہت خوش ہوئی
آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی وہ فلاں باغ میں صدقہ کرتا ہوں جس میں 600 درخت ہیں کھجوروں کے. آپ نے کہا کیا مبارک ہو، ابو دہداء کو اس کے بدلے اس کے لیے جنت کے اندر بہت سے پھلوں والے کھجور کے درخت اور بہت وسیع محلات تعمیر کر دیے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی واللہ یقبض یمسک الرزق عمن یشاء ابتلاء، اور اللہ روزی کو تنگ کر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے بطور آزمائش کے، بطور آزمائش کے. سمجھے نہیں، کم زیادہ دینا اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے. وَيَبْسُطُ يُوَسِّعُ لِمَن يَشَاءُ امتحانا، حدیث سنائی تھی نہیں سنائی تھی؟ من اراد الدنیا فلیتجر ومن اراد الآخرۃ فلیتزاہد. مسلم کی روایت ہے، صبح انکار نہ کرنا ورنہ کہہ دے کہ وہ کیا ہے، وہ اسرائیلی روایت ہے. کیا ہے وہ؟ اسرائیلی روایت ہے. جب کچھ نہ جانا تو کہہ دو اسرائیلی روایت ہے. وَيَبْسُطُ يُوَسِّعُ، ارے معلوم کرو، حدیث بہت ہے، نہیں معلوم ہے. کہہ دو بھائی مجھے نہیں معلوم ہے، دیکھ کر کے آپ کو بتائیں گے. بات ختم ہو گئی. یہ انکار کیسے کہہ دیا، کس قوت کے ساتھ اور کس جرات کے ساتھ؟ ارے یا تو ایمان نہیں اس لیے آپ انکار کر رہے ہو. سمجھے نہیں؟ جیسے ایگزام ان میں کچھ کمی تھی تو بتایا کہ بھائی یہ روایت میں ہے کہ جس کی منی سبقت کر جاتی ہے تو لڑکا اس کے مشابہ ہو جاتا ہے، نہیں وہ لڑکا بن جاتا ہے یا لڑکی بن جاتا ہے. یہ بھی اہل کتاب نے پوچھا تھا. سمجھے نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو اسرائیلی روایت ہے، مسلم میں بھی موجود ہے روایت، بخاری میں بھی موجود ہے. سمجھے؟ تفصیل ہے وہاں دیکھ لینا چاہیے. وَيَبْسُطُ يُوَسِّعُ لِمَن يَشَاءُ امتحانا. مول صاحب وہاں تو ابتلا ہوتی ہے، یہاں بھی امتحان، آزمانا ہی یہاں بھی ہوتا ہے. اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو وسیع کر دیتا ہے بطور امتحان اور بطور امتحان آزمائش کے. تو پھر یہ دیکھتا ہے کہ دیکھو وہاں ابتلا، ارے اسی مفہوم میں وہ بھی ہے کہ آیا صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے. یہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا، یا کہیں خودکشی تو نہیں کر لیتا ہے، یا یہ کہ یا زیادہ دے دیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں ہم حدود کو پار کرتے ہیں صوفی جی کی نہیں، آپ ایسے اکڑ کے چل رہے گئے ہمارے کیا ہے. ایک عالم آئے تھے، ان سے صاحب نے کہا کہ حضرت سب ہماری ذاتی چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے ذاتی مال پر اللہ کو حساب لینے کا حق نہیں ہے؟ سمجھے؟ ہکا بکا رہ گیا. انہوں نے کہا یہ اہل اللہ ہوتے ہیں. سمجھے ہو صوفی لوگوں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فِي الْآخِرَةِ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيكُم بِأَعْمَالِكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ الْجَمَاعَةِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مَوْتِ مُوسَىٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا إِلَى الْمَلَإِ الْجَمَاعَةِ بنی اسرائیل کے ایک جماعت کی جانب من بعد موسیٰ من بعد موت موسیٰ، مضاف مقدر ہے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، اے الی قصتہم، ملا کہتے ہیں کسی قوم کے باوجاہت اور سردار قسم کے لوگوں کو. کس کو کہتے ہیں؟ باوجاہت اور سردار قسم کے لوگوں کو. سمجھ گئے نہیں؟ اب یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی ملا کی جمع املا آتی ہے اس لیے کہ لِأَنَّهُمْ يَمْلَؤُونَ الْقُلُوبَ جَلَالَةً وَالْعُيُونَ مَحَابَةً. ارے دلوں کو، ارے ان کی ہیبت پڑتی ہے دلوں پر تو دلوں کو ہیبت سے بھر دیتے ہیں. سمجھے؟ نگاہوں کو عظمت سے بھر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ملا کہتے ہیں. ملا جمع املا، املا نہ سمجھیے گا. الجمع بنی اسرائیل ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، دیکھتے جائیے گا. الی قصتہم و خبرہم، یعنی قصتہم یعنی ان کے واقعے اور خبر کی جانب. واقعے اور خبر کو نہیں دیکھا، مراد ہے نہیں جانا. اذ قالوا لنبی لہم عباس لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اس وقت جب کہ انہوں نے کہا، یہ قصہ بیان ہو رہا ہے اپنے نبی سے، نبی جن کسی نبی سے نہیں، وہ نبی جو موجود ہے. لنبی لہم اپنے نبی سے، ہوا شمویل، یہ حضرت شمویل تھے. کون تھے؟ لکھا ہے ابن جریر کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت کالب پیغمبر ہوئے، حضرت کالب. اس کے بعد یوشع بن نون. یہی دو تھے نا جو 12 نقیب بھیجا تھا، تو ان میں یہی دو تھے نا جنہوں نے ہمت کی بات کہی. ایک تو آپ کے داماد ہی لگتے تھے، ہمت کی بات کہی تھی، کہا تھا بزدلی کی باتیں نہ کرو. تو یوشع بن نون. اس کے بعد میں یہ تیسرے خلیفہ ہوئے، نبی بھی ہوئے. کون؟ الیسع.
پھر الیاس، اس کے بعد خانوادہ نبوت گویا ختم ہو گیا. ایک خاتون اس میں رہ گئی تھی، اور ادھر یہودیوں یعنی یہ مجوسیوں کا حملہ ہو رہا تھا. تو اس وقت یہ لوگ آئے اور کہا کہ مطلب اے پیغمبر، جو وہ شمویل جو نبی بنے وہی اسی خاتون سے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت عطا کی. تو ان لوگوں نے کہا کہ سب تو ختم ہو گیا، سب تو لٹ پٹ گئے، بچوں کو مجوسیوں نے قتل کیا اور یہ کیا، سمجھے نہیں. یہ بخت نصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 450 سال پہلے کا ہے. مجوسی ہے، بہت اس نے تہلکہ مچایا ہوا تھا، تباہی مچایا ہوا تھا. بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، خنزیر وغیرہ تک وہاں ذبح کیے تھے، لوگوں کو وہاں سے پکڑ لے گیا تھا، ان کے بچوں کو. تو انہوں نے اب یہ عاجز تھے، کہا کہ کوئی آدمی لائیے جس کے ساتھ ہم لوگ. معلوم میں ہوا کہ اس وقت تک نبوت اور بادشاہت الگ الگ چل رہی تھی. نبوت اور حکومت، یعنی نبوت ارے نبی سمجھ رہے نہیں، نبی الگ ہوتا تھا. اسرائیلی روایت کے مطابق مفسرین نے بات لکھی ہے کہ 3 خاندان چل رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے. یہ یہودا بن یعقوب اور ایک لادی بن یعقوب اور ایک بنیامین. تو یہ تینوں خاندان چل رہے تھے تینوں سے. تو یہ لادی بن یعقوب میں تو حکومت کا سلسلہ تھا اور یہودا میں نبوت کا سلسلہ تھا. اور یہ جو بنیامین تھے نا، یہ لوگ جیسے ہمارے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا دلت کو کیا چھوت ہے شودر ہے، تو یہ لوگ کاروبار کے لیے، ارے کام کرنے کے لیے تھے، نوکری کے لیے، لوگوں کا کام کریں، یہ کر دیں وہ کر دیں، سمجھے نہیں. یہ 3 خاندان چل رہے تھے. اب جب نبوت ان کو عطا کی، کہا کہ کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ان کو کس کو طالوت کو مقرر کر دیا. کس کو؟ اچھا، طالوت تھے بنیامین کی اولاد سے. اب ان کو یہ چیز نہیں سمائی جا رہی تھی، جن کی ناک چڑھی ہوئی تھی. اب وہ کہہ رہے تھے کہ ارے مطلب یہ نیچی ذات کا وہی خیال جو آج ہے، سمجھا نہیں، پنڈتوں وغیرہ میں جو یہ چیز رہی کہ ان کو بالکل الگ. تو اسلام کی دین ہے کہ ان لوگوں نے بھی ہوٹل کھول لی جو آج اس کے خلاف ہے، سمجھے. نہ ان کے یہاں کوئی پانی نہیں پیتا تھا ملک صاحب، آج بھی وہ برابر نہیں بیٹھ سکتے کسی پنڈت کے. آپ جاؤ ان کے عقائد پڑھ لو، ان کی چیزیں پڑھ لو، سمجھے. یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال اس سے ہم کو یہاں بحث نہیں کرنی ہے. تو انہوں نے کہا ان کو کیسے بادشاہ مقرر کر دیا، اعلیٰ خاندان کا کوئی ہوتا. تو وقت کے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو، جو ضرورت ہوتی ہے حکومت کے لیے علم اور ٹھیک ٹھاک، نہیں سمجھے، بالکل یہ نہیں کہ چل ہی نہ پائے. اللہ نے دونوں سے نوازا ہے، اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے طالوت کا تم اس سلسلے میں. تو کہا اچھا کوئی نشانی دو، کوئی نشانی دو. تو کہا نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ تابوت جو یہ مجوسی تم سے چھین لے گئے ہیں، وہ تابوت تمہارے پاس خود آ جائے گا. وہ تابوت کو یہ لوگ جنگوں میں اپنے آگے رکھتے تھے بطور تبرک اور برکت کے. اس میں کچھ روایات کے مطابق کچھ انبیاء کے تبرکات تھیں، سمجھے، اس میں کچھ برکات تھے. اور بہت سی چیزیں کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت میں آئے تو بہت سی چیزیں بھی اتاری گئی، جیسے حجر اسود کو بھی ایک روایت کے مطابق کہ وہ وہی جنت کا پتھر ہے. عصائے موسیٰ کہتے ہیں لاٹھی پہلے چلی آ رہی تھی. یا وہ کرتا جو یوسف علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا، جبریل نے پہنایا تھا نہیں، تو یہ سب کہتے ہیں بعض چیزیں بھی جنت سے آئی تھی. تو یہ تابوت جو اس میں بھی بعض چیزیں رکھی ہوئی تھی، ان انبیاء کی یادگاریں، سمجھے. کچھ تختیاں وغیرہ بھی تھی تورات وغیرہ کی، تو اس کو یہ لوگ اپنے ساتھ رکھتے تھے. قبلے کی بات جب آئی تھی تو میں نے بتایا تھا تابوت کو. کہا کہ وہ آ جائے گا. کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لٹ گیا تھا، آ جائے گا. وہ لے کے چلے گئے تھے ان کو مار پیٹ کے، تابوت بھی چلا گیا تھا. تو جو ان کا سرمایہ حیات تھا، سمجھے نہیں، سرمایہ فتح تھا، وہ بھی چلا گیا تھا. تو اللہ کا کرنا کہ جہاں جہاں وہ تابوت کو رکھتے تھے نا، وہاں وہاں بیماری پھیل جاتی تھی، وبا پھیل جاتی تھی. وہاں سے ہٹاتے، پھر عاجز ہو گئے. پھر 2 بیلوں پہ، ارے بیل گاڑی منگا کے اس پہ لاد دیا. فرشتے اس کو ہانک کے کہاں ان کے سیدھا ادھر ادھر سے گھما کے بنی اسرائیل کے ہاں ارے یہود کے پاس لے آئے. تو کہا یہ نشانی ہے. یہ کیا ہے؟
نشانی ہے. ان آیت ملک ایاتیکم التابوت، آگے بات آ رہی ہے دیکھے گا. ہوا شمویل، یہ شمویل علیہ السلام ہے، سمجھے نہیں؟ اور یہ حزقیل، الیاس اور یسع، یہ 3 نبی. بولے صاحب کتنے؟ 3 نبی. لکھا ہے، ایک بات انہوں نے لکھی ہے محسن نے، کہ ان کے اور یوشع کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تیسرے پیغمبر ہو گئے. ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہی ہارون کی وفات تو پہلے ہو گئی، میدان تیہ میں تو وفات پائی. حضرت موسیٰ کی بھی وہی وفات ہوئی میدان تیہ میں. اس کے بعد کالب، پھر یوشع، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہی کون؟ شمویل. لیکن دوسرا قول میں نے نقل کیا کیا کہ اس میں ایک نبی کا نام حزقیل چھوٹ گیا تھا. کالب، یوشع، حزقیل، الیاس اور یسع، تو کتنے ہو گئے؟ 5. کتنے ہو گئے؟ 4، 5 ہو گئے. کالب، یوشع بن نون ہے نا، حزقیل 3، نمبر 4 الیاس، نمبر 5 یسع. یہ چھٹے پیغمبر کو، چھٹے خلیفہ ہوئے. دیکھیں، اباس لنا ملکن، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل معہ فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ ہم راہ خدا میں، جس کے ساتھ ہو کر قتال کریں، تنتظم بھی کلمتنا ونرجو الیہ، کہ جس سے ہم اپنے کلمے کو جمع کر لیں جو شیرازہ بکھر گیا ہے. ونرجو الیہ، اس کی جانب ہم رجوع کریں چیزوں میں. قال النبی لہم، اس نبی نے ان سے کہا، هل عصیتم، هل بالفتح والکسر، هل عصیتم، هل عصیتم، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں قرأتیں ہیں. ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، یعنی فرمایا کہ اس کا اندیشہ ہے، اس کا حل عصیتم، اس کا اندیشہ ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، تو تم قتال نہ کرو گے، اس کا مجھے اندیشہ ہے. خبر عصا، ارے عصا کی خبر ہے یہ. والاستفهام لتقریر التوقع بها، اور یہ استفہام جو ہے نا کہ کیا اس بات کی توقع ہے تم سے، اس بات کا تم سے اندیشہ ہے کہ اگر فرض کر دیا گیا تو قتال نہیں کرو گے. تو فرمایا کہ یہ اس کے توقع کی تقریر کے لیے ہے، یہ اس کے توقع کی تقریر کے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسا، یعنی گویا یہ بات طے ہے، یہ بات طے ہے کہ تم قتال نہیں کرو گے، یعنی مجھے اسی کی توقع ہے کہ تم قتال نہیں کرو گے. سب دیکھتے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا حال، سمجھا؟ قائد ابند اور رب کا فقاتل انہا ہونا قائدون. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا اور ہمارے لیے کیا چیز ہے کہ ہم قتال نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حال ہے کہ ہم کو نکال دیا گیا ہمارے علاقوں سے اور ہمارے اولاد سے. ارے ہمارے لڑکوں سے کیسے نکال دیا گیا؟ بسبیہم، ان کو قید کر کے، وقتلہم، ان کو قتل کر کے. 70,000 کو لے کے چلے گئے، کچھ کو قتل کر دیا، قید کر دیا. وقت فعل بہم ذلک، وقت قوم جالوت، اور ان کے ساتھ یہ جالوت کی قوم نے کیا تھا. جالوت یہ ظالم بادشاہ تھا. ارے وہ قتل طالوت جالوتا، ہاں، لا مانع لنا منہ ما وجود مقتضی، یعنی ہمیں قتال سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے جبکہ اس کا مقتضی موجود ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فلما کتب علیہم القتال تولوا، کہ پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، او مولویو، انہوں نے روگردانی کی. یہی تو کہا تھا اس نبی نے، بہت سی چیزیں تجربات پر مبنی ہوتی ہیں. تولوا عنہ نکال دیا، کہ دوستی کرنا معنی نہیں ہے، اعراض کا معنی ہے. وجبنوا، اور بزدل ہو گئے، ہمت ہار گئے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، وهم الذین عبروا النہر مع طالوت، آگے آ رہا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہر کو پار کیا تھا. یہ دریائے اردن ہے. کیا ہے مول صاحب؟ حضرت معتقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہ نے لکھا ہے کہ دریائے اردن جو ہے نا، ارے چھوٹا سا نالا ہے، نالا بعض جگہ ہو گئے ہیں، اس میں پڑھ لیجیے گا جہان دیدہ میں. کما سیاتی اللہ علیکم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. فیجازیہم، بس ان کو بدلہ دیں گے. ارے جب واقف ہیں تو ظاہر سی بات ہے جہاد کو ترک کر دینا ظلم ہے. معلوم ہوا نہیں معلوم ہوا یہاں. وسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ ارسال ملک فاجابہ الی ارسال طالوت.
اور نبی نے یعنی وہی شمویل نے اپنے رب سے درخواست کی بادشاہ مقرر کرنے کی، فاجاب ہو تو اللہ نے ان کو جواب دیا طالوت کو بھیج کر، یعنی ان کی دعا قبول کی، ان کی درخواست کو۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، ان لوگوں نے کہا کہ انا بمعنی کیفا، کہاں سے نہیں، کیفا کے معنی میں کہ اس کو ہم پر حکومت کیسے حاصل ہوگی، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم اس کے مقابل جی بالملک، ملک کے زیادہ حقدار ہیں حکومت کے، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ صِبْتِ الْمَمْلَكَةِ، اس لیے کہ وہ تو اولاد مملکت سے نہیں تھا، خاندان سلطنت سے نہیں تھا، وہی جو بات ابھی عرض کی تھی، سمجھا، ولا نبوتی، اور نہ خاندان نبوت سے تھا، وکانا دباغن اور رائن، وہ عرض کیا تھا جو لوگ دباغت وغیرہ دیتے تھے، بکری وغیرہ چرا دیتے تھے، جانوروں کو کچھ کھلا دیا جاتا تھا۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے مول صاحب جی؟ اور وہ تو ایک دباغ ہے یا رائی، نیچے لکھا ہے یا ساقی، لوگوں کا پانی وغیرہ لاتے تھے، اس خاندان سے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اللہ نے انہیں مال بھی، ارے مال کی فراوانی بھی نہیں عطا کی، وَلَمْ يُؤْتَ، اور انہیں نہیں عطا کی گئی ہے سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مال کی فراوانی، يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَىٰ إِقَامَةِ الْمُلْكِ، جس سے وہ مدد لیں جی عَلَىٰ إِقَامَةِ الْمُلْكِ، حکومت کے قائم کرنے پر، تو مال کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفات میں مال کا اعتبار نہیں ہے، المال غاد ورائع، مال آنے جانے والی چیز ہے، آج فقیر ہے کل مالدار ہے، کل آج مالدار ہے کل فقیر ہو گیا، سمجھے۔ قال النبی نبی علیہ السلام نے ان سے کہا ان اللہ اصطفاہ، دیکھو سب سے پہلی بات کہ یقین جانو اللہ نے ان کو چن لیا ہے، طے کر دیا، اختارہ للملک، سمجھا نہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے چنا ہے تو اعتراض کا کوئی حق ہے؟ ساری مصلحتیں حکمتیں اس کو سب معلوم ہے نا کہ کون معاملہ، کون حکومت کر پائے گا، کون نہیں کرے گا، اس کو خوب معلوم ہے۔ علیکم، تم پر اس کو چن لیا ہے حکومت کے لیے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور سنو حکومت کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ موجود ہے اس میں، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس میں وسعت دی ہے، وزادہ، اور اس کو بڑھایا ہے علم اور جسم میں وسعت کے اعتبار سے، یعنی اس میں بڑا عالم بھی ہے اور لہیم شہیم بھی ہے۔ وَكَانَ عَالَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْمَلَهُمْ وَأَتَمَّهُمْ خُلُقًا، وَكَانَ، اور وہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ جانکار تھے اس وقت، اور ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، وَأَتَمَّهُمْ، اور ان میں کامل تھے، اتم اکمل تھے، خلقن جی یہ خلقن لفظ ہے، خلقت کے اعتبار سے بھی کامل تھے۔ دیکھو یہ چیز یاد رکھو، عقائد میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کو بھیجتے ہیں تو نبی عالم بھی ہوتا ہے اور اکمل بھی ہوتا ہے، نبی اجمل بھی ہوتا ہے، احسن بھی ہوتا ہے قوم کے مطابق۔ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے کہ ارے دیکھو یہ تو ایسے ہے، اللہ تعالیٰ ظاہری حسن سے بھی نوازتے ہیں باطنی حسن کے ساتھ ساتھ، تو چونکہ آگے چل کے نبی بھی بننا ہے، آگے چل کے نبی بھی بننا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ارے خلقت میں تو یہ کامل ہے، اور علم میں بھی ارے عالم القوم، سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، اور صاف نبوت اور نبوت دونوں میں اللہ کمال عطا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت وہ ایوب علیہ السلام، ان کے بارے میں جو لوگ بیان کرتے ہیں روایات، موضوع روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کوڑے دان پہ پھینک دیا تھا، تو یہ سب موضوعات ہیں، نبی کی شان کے خلاف ہے۔ مقصد نبوت فوت ہو جائے گا، جب یہ گھن قوم کرے گی تو ان سے علم سیکھے گی، اس لیے کامل اور اکمل ہوتا ہے، سمجھا نہیں؟ ہاں، ہر ایک کہ دیکھ کر کے، ارے مجھ سے دیکھ کر کے دل مائل ہوگی، چلو بیٹھے کچھ باتیں سنیں گے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور سنو اللہ اپنی بادشاہت ارے اپنا ملک جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، عطا جس کو دینا چاہتا ہے، لا اعتراض علیہ، اس پر کوئی اعتراض نہیں، واللہ واسع فضلہ علیم، اور اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے، علیم بمن ہوا اہل لہ، جانتا ہے اسے جو اس کا اہل ہے، کس کا؟ اہل الملک کی۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا لما طلبوا منہ آیۃ علی ملکہ،
جب انہوں نے ان سے ان کی بادشاہت پر نشانی مانگی، انا آیت ملکی یاتیکم التابوت، ان کی سلطنت، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، الصندوق، وہ صندوق آ جائے گا، کانا فیہ صور الانبیاء، جس میں انبیاء کی کچھ تصویریں تھیں، انزلہ اللہ تعالیٰ علی آدم، جسے اللہ نے آدم پہ اتارا تھا، واستمر الیہم، اور وہ ان میں باقی رہا، فغلبتہم العمالقۃ علیہم، اور قوم عمالقہ ان پر غلبہ حاصل کر کے علیہ اس کو لے گئی، نہیں سمجھے، ارے فغلبتہم العمالقۃ علیہ، ارے قوم عمالقہ ان سے چھین کر اس پر غالب آ گئی، واخذوہ، اور اس کو لے لیا، وکانوا یستفتحون بہ علی عدوہم، جبکہ یہ بنی اسرائیل اس کے ذریعے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح مانگتے تھے، ویقدمونہ فی القتال، اور اسے قتال میں آگے آگے رکھتے تھے۔ ارے عمالقہ عملیق بن آزر، اس کی جانب قوم منسوب ہے، قوم عمالقہ، ویسکنون الیہ، یہ لوگ وہیں آس پاس رہتے تھے، کہاں؟ ارے قوم عمالقہ نے ہی تو فلسطین پہ قبضہ کیا تھا، جب یہ مصر یہ خاندان چلا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں، تو رہنے والے تو یہی کے تھے نا، یہ لوگ بھائی فلسطین کے تھے، ارے بعد میں گئے ہیں نا جی۔ ویسکنون الیہ، اور اس سے سکون حاصل کرتے تھے، کما قال تعالی فیہ سکینۃ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فیہ سکینۃ اے طمانینۃ لقلوبکم، کہ اس میں تمہارے دلوں کے لیے سکون ہے، ملزا اس میں کیا ہے؟ تمہارے دلوں کے لیے ارے سکون ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سکون کا سبب ہے، سکینہ سکون سے مشتق ہے، تمہارے رب کی، من رب کو، تمہارے رب کی جانب سے، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں اور اس کا باقی مانتا ہے جسے موسیٰ اور ہارون نے چھوڑا تھا، اے تارا کاہو، یعنی جسے انہوں نے چھوڑا تھا، اشارہ کیا مفسر نے کہ آل جو دونوں جگہ آل کا لفظ زائد ہے، آل کا لفظ کیا ہے مولوی صاحب؟ زائد ہے، یہ اس کو سمجھے مقہم کہتے ہیں، یعنی وہ زائد جس کو عظمت شان وغیرہ کی غرض سے وہ لفظ جس کو بڑھا دیا جاتا ہے، سمجھا نہیں؟ تو یہ آل کا لفظ گویا مقہم ہے، وہ نالا موسیٰ و عصاہ و امامت ہارون و قفیز من المن الذی کان ینزل علیہم ورزاد الالواح، اور یہ کیا چیزیں تھیں بقیہ میں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک اور ان کا عصا تھا، اور ہارون کا امامہ، اور اس من کا ایک قفیز تھا جو ان پر نازل ہوا تھا، ورزاد الالواح، اور الواح لوہے، سمجھے تورات کی کچھ تختیاں تھیں، ارے رزاد رزاد کچھ ٹکڑے تھے، تحملہ الملائکہ، یہ کیسے آئے گا؟ جس کو ملائکہ حال نہیں سمجھے، اس طرح کی ملائکہ اس کو اٹھا کر لائیں گے، حال من فاعل یاتیکم، یہ یاتیکم کے فاعل سے حال ہے، کہا کہ وہ آئے گا تمہارے پاس، اس کی حالت یہ ہوگی کہ ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم علی ملکہ، ان فی ذلک، یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، علی ملکہ، اس کی بادشاہت پر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فحملت الملائکۃ بین السماء والارض، اب یہاں جب پہنچا تو یہ بھی ہے کہ فرشتے ہی وہاں سے لائے، یا جیسا کہ عرض کیا تھا اب یہاں اٹھا کے دکھایا کہ یہ آ گیا ہے تمہارے پاس، فحملت الملائکۃ بین السماء والارض وهم ينظرون الیہ، چنانچہ فرشتوں نے اسے اٹھا لیا آسمان و زمین کے درمیان، جبکہ اس کے دیکھ رہے تھے، حتی وضعته عند طالوت، تاکہ اسے طالوت کے پاس رکھ دیا، فاقروا بملکہ، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی بادشاہت کا اقرار کر لیا، وتسارعوا الی الجہاد، اور جہاد کی جانب سمجھے بڑھے، فاختار من شبانہم 70,000، تو جب لوگ بڑھے تو فاختارا، چنانچہ طالوت نے ان کے نوجوانوں سے 70,000 کا انتخاب کیا، فلما فصل طالوت بالجنود، اب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ابھی جو اوپر آیا تھا نہر کے بارے میں، تو جب فلما فصل، پھر جب طالوت نکلے کہاں سے، انتخاب کر لیا، اور کہا فلما فصل، یہ اوپر سے ہے کہ سب کچھ ہو گیا، فلما فصل، پھر جب طالوت نکلے لشکر کو لے کر، خرجا طالوت بالجنود من بیت المقدس سے نکلے، وہیں کے رہنے والے لوگ تھے، وکانا حرًا شدیداً، یہ گرمی کا زمانہ تھا، وطلب من الماء، انہوں نے ان سے پانی مانگا، طالوت سے پانی مانگا، دیکھو اللہ کی حکمت ہے، آزمانا چاہ رہا تھا کہ کون کون جائیں گے، سب یہیں جان لو، سمجھے نہیں، تھوڑی سی مشقت پہ گر جانے والے وہ کبھی میدان میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں،
سمجھا نہیں؟ شہزادگی کی زندگی گزاری ہے اور پھر ایمان بھی نہیں کیسے لڑو گے؟ محنت اور مجاہدہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. ہر آدمی مصعب بن عمیر نہیں ہو جائے گا. سمجھے نہیں؟ ہاں رضی اللہ تعالی عنہ. قال ان اللہ مبتلیکم مختبرکم بنہار. تو انہوں نے کہا تو جب نکلے نا، پھر جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے. اب آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے تو سوچ سمجھ لینا، پہلے بتا دیا ہے کون سا آزمائے گا. مختبرکم لیظہر المطیع منکم والعاصی، تاکہ تم میں مطیع اور عاصی ظاہر ہو جائے. او مولوی ہو، وہی بات بتائی کہ اللہ کو آزمانے کی ضرورت نہیں تھی، ظاہر کرنا تھا کہ صوفی بھی جان لے کہ کون مطیع ہے کون عاصی ہے. پہلے بھی بات ان پہ ظہور اور ان پہ ثبوت پہ کر چکا ہوں کہ علماء ظہور کی قید کیوں لگاتے ہیں. چلو فَإِنَّهُ وَهُوَ بَيْنَ الْأُرْدُنِ وَفِلَسْطِينَ، اور یہ نہر کہاں ہے؟ اردن اور فلسطین کے درمیان ہے. مول صاحب اسی کو نہر اردن کہا جاتا ہے. فمن شرب منه من مائه، تو جو کوئی اس سے یعنی اس کا پانی پی لے گا، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. من اتباعی، یعنی میرے اتباع میں سے نہیں ہے. ارے اتباع نہ پڑھیے گا، اتباع تبون کی جمع ہے. میرے اتباع میں سے یعنی ان لوگوں میں سے نہیں جو میری پیروی کرنے والے ہیں. ومن لم یطعمه یذوقه فإنه منی، اور جو کوئی اس کو نہ چکھے گا تو وہ مجھ میں سے ہے. الا من اغترف غرفۃ، مگر وہ جو ایک چلو پی لے. چلو سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایک ہتھیلی پی لے، اس کو چلو کہتے ہیں. ایک مرتبہ لے کے ایسے پی لینا، ایسے نہیں، اس کو چلو نہیں کہتے ہمارے. اس کو چلو سمجھ رہے ہیں سب لوگ سمجھ رہے ہیں. جو نہ سمجھے وہ آئے بعد میں سمجھا دیں گے ان کو. الا من اغترف غرفۃ بالفتح والضم بیدہ، یہ فتح اور ضمے کے ساتھ ہے. سمجھا نہیں؟ فتح اور ضمے کے ساتھ ہے. غرفتن بھی ہے. سمجھا نہیں؟ غرفتن غرفتن. فاکتفا بہا ولم یزد علیہا فإنہ منی، اور وہ اسی پر اکتفا کرے، اس پر اضافہ نہ کرے تو وہ بھی مجھ میں سے. حضرت طالوت کے ذہن میں صبح یہ نالائق پر حال واقع ہے. طالوت کے ذہن میں تین گروہ ہیں، تین قسم کے لوگ. ایک جو بالکل نہیں پیے گا، ایک وہ جو گر جائے گا اسی پہ گدھ کی طرح کہ کھا لینا ہے پیٹ بھر کے، اور ایک وہ جو ایک آدھ چلو پی لے گا، ایک آدھ چلو پی لے گا. تو دو کامیاب ہوں گے، بالکل نہ پیے یا ایک آدھ چلو تو وہی کافی ہو جائے گا اس کے لیے. لیکن جو گر جائے گا وہ وہی پڑا رہ جائے گا، اس کے بس میں نہیں ہے. وہ کھانے کی فکر ہوگی، وہ لڑائی کیسے کرے گا. جی فلما، اسی لیے جب پیغمبر فرما رہے تھے غزوہ خندق میں، ایک مارا تو کہا ایران فتح ہوگا. کیا فرمایا؟ ایران فتح ہوگا. پھر مارا روم فتح ہوگا. تو جو دولت کے دل دادا تھے ان کو معلوم ہو تو کہا ان کھانے پینے تو نہیں ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا. فتح ہوا نہیں ہوگا. سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں کنگن آئے، سونے کے نہیں آئے. جی تاج شاہی ان کے سر پہ رکھا، حضرت عمر نے نہیں رکھا. کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسریٰ، قالا کسریٰ بن ہرمز، قالا نام کسریٰ بن ہرمز، کہاں پڑے ہوئے ہو. فلما الا قلیلا منهم فاقتصروا، لیکن دیکھیے قرآن جو بیان کر رہا ہے اس میں دیکھیے کتنے، اس میں دو لوگ ہیں. مطلب بالکل نہیں پینے والے نہیں تھے، تھوڑے کچھ لوگ تھے جنہوں نے تھوڑا پیا، کچھ لوگوں نے بالکل نہیں پیا. فشربوا منه لما وافوه بکثرۃ، تو جب وہ فشربوا منه بول جا، بس انہوں نے اس سے پیا جب اس کو پا گئے کثرت سے. زیادہ تعداد یہی تھی پینے والوں کی، زیادہ تعداد. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بتا رہا تھا آپ کو کل. الا قلیلا منهم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ. فاقتصروا علی الغرفہ، چنانچہ انہوں نے ایک چلو پر اکتفا کیا. رویا انہا کفتہم لشربہم ودوابہم، او ملزا، یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک چلو ان کے لیے کافی ہو گیا، ان کو لشربہم ان کے پینے کے لیے، ودوابہم اور ان کے چوپایوں کے لیے بھی اتنا ہی کافی ہو گیا. وکانوا ثلاثمائۃ وبضعۃ عشرہ، اور وہ لوگ 310 سے کچھ زائد تھے. 310 سے کچھ زائد تھے، کیونکہ بضع کا اطلاق سمجھا نہیں 3 سے 10 تک ہوتا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد تھی کتنی. مشہور قول یہی ہے کہ وہ 313 تھے. 313 تھے. اصحاب بدر میں بھی مختلف اقوال ہیں، راجح قول 313 کا ہے، 314 اور اس سے 17 تک بات آئی ہے. فلما جاوزہ،
ہوا والذین آمنوا معہ، ارے سمجھ گئے نا؟ تو دو لوگ نکلے، دو گروہ بنے. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، یعنی نبی اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، جاوزہ، اس کو پار کر گئے. ہم الذین اقتصروا علی الغرفہ، یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک چلو پر اکتفا کیا تھا. قالوا الذین شربوا، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی وہ جنہوں نے پیا تھا، لا طاقت لنا اليوم، آج ہمارے پاس قوت نہیں ہے، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی، اے بقتالہم، یعنی ان سے قتال کرنے کی. وجبن ولم یجاوزوہ، ملزم اور بزدل ہو گئے، ولم یجاوزوہ، اور اس کو پار نہ کر سکے. دوسرا قول یہ ہے کہ پار تو کر گئے لیکن میدان میں ہمت نہیں پڑی کہ لڑتے ہیں. سمجھا نہیں؟ قال الذین یظنون یوقنون، ان لوگوں نے کہا جو یظنون، ملزم زن، علم اور یقین دونوں معنی میں آتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں کس کے معنی میں ہے؟ یقین کے معنی میں ہے، اس لیے کہ یقین کے بغیر کام نہیں چلے گا زن سے. یوقنون انہم ملاق اللہ، ان لوگوں نے کہا جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، بالبعث، کس کے ذریعے؟ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں بعث کے ذریعے، بعث بعد الموت کے ذریعے، دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے. وہم الذین جاوزوہ، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہر پار کیا تھا. کم من فئۃ قلیلۃ، کم خبریۃ بمعنی کثیر، کم یہ خبریہ ہے، کثیر کے معنی میں ہے، کم استفہامیہ پہ بتایا تھا میں نے جی. کم یہ خبریہ ہے بمعنی کثیر، کثیر کے معنی میں ہے. من فئۃ جماعت قلیلۃ، کتنی ہی جماعتیں ہیں، تھوڑی نہیں سمجھے، ارے کتنی تھوڑی جماعتیں ہیں. غلبت فئۃ کثیرۃ، جو بہت سے جو بڑی جماعت پر غالب آئیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم اور ارادہ سے، بے ارادہ تھی. تو اللہ چاہے گا تو غالب آؤ گے، نہیں چاہے گا مغلوب ہو جاؤ گے. اس لیے کوئی حرج نہیں. اللہ مع الصابرین بالنصر والعون، بتا دیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نصر اور عون کے ذریعے. یعنی میت خاصہ مراد ہے، میت خاصہ مراد ہے. یہی سب پیسے حضرت خانی وغیرہ نے کر دی، رضا خانیوں نے کہا یہ کفر اور یہ کفر اور وہ کفر، دنیا بھر کا فتویٰ لگا دیا. اور مولوی اپنا اتنا بڑا علامہ ہے کہ پڑھتا بھی نہیں ہو تو جواب نہیں، اور داد نکالے بیٹھا رہتا ہے جب کوئی بحث چھڑ جاتی ہے. تو علماء برضو کوئی کچھ پوچھ لیتا ہے تو کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے. دلیل؟ دلیل تو نہیں جانتے ہیں، سنتے چلے آئے اپنے اکابر سے. علماء برضو لجالوت و جنود، یعنی سبق میں بیٹھے تھے تو مولانا طاہر صاحب نے مرتبہ بتایا تھا، لیکن وہ ہم بھول گئے یار، وہ دلیل کیا ہے، دلیل سمجھ میں نہیں. اچھا رکو فون کریں گے تب بتائیں گے. فون کیا پتہ چلا سبق پڑھا رہے ہیں، فون اٹھے گا نہیں. زیادہ سے زیادہ ہوگا اس کو ریسیو کر دیں گے تو سنتا رہے گا، سوچے گا آپ کیا کریں. سمجھے؟ اس لیے چیزوں کو سیکھ لینا چاہیے، سمجھے، محنت کر لینا چاہیے. اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ یار چلو بعد میں پوچھ لیں گے. بھائی محنت کرو، سب کچھ کرو، پھر بعد میں پوچھ لینا جو نہ سمجھ میں آئے. اب یہیں سو رہے ہو ایسے بغیر کسی توجہ کو، دیکھو صبح جی سو رہے ہیں. ارے ایسے آپ دیکھو افسوس ہوتا ہے. کتنا کہو، مطلب کیا کروں بتاؤ. مرچ لے کے آؤ کیا؟ وہ جو بیل نہیں چلتا تھا پہلے ہل میں، آپ لوگ نہ دیکھے ہوں گے، ہم نے دیکھا دیہات میں، ہمارا گھر واقع ہے، سمجھے. کھیتی باڑی ہم لوگوں کے یہاں بھی ہے. بچپن میں ہم کو بھی یاد ہے ہل چلتے تھے، سمجھے، 2 3 4 ہل چلتے تھے. اس میں جب وہ جو بیل نہیں چلتا تھا تو اس کی آنکھ میں مرچ لگاتے تھے. تو وہ نہیں سمجھے، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور بھاگنے لگتا تھا، سمجھے. تو نہ چلنے والے کے لیے اس کو یہی ہے کہ اس کو کچھ مرچ وغیرہ اس کی آنکھ میں لگائی جائے، یا وہ لہسن سنگھا دیا جائے. اور لہسن کا جو آتا ہے نا، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، ہاں وہی لایا جائے گا، اس کے سنگھانے کو ٹھیک رہے گا. علماء برزوا لجالوت و جنودہ، اور جب وہ لوگ علماء برزوا اور جب وہ لوگ نکلے جالوت اور اس کے لشکر کے لیے، اے ظہروا لقتالہم خلصا وتصافوا، یعنی ان سے قتال کرنے کے لیے نکلے. ارے ظاہر ہوئے، کیا ترجمہ کریں، نکلے. وتصافوا، اور سب بندی کی. تو دیکھو مومن کی نگاہ کہاں ہوتی ہے. قالوا ربنا افرغ اسبب علینا صبرنا، مولوی صاحب سبا یسب سبا، سب الماء یسب سبا، وہ سبابتن کہتے ہیں انڈیلنا. ارے پانی گرانا، کیا کرنا. اسی لیے سبابہ عشق کے معنی میں بھی آتا ہے. وہاں آدمی محبت کو نالائق جو ہوتا ہے وہ انڈیل دیتا ہے مجازی محبت کو محبوب کے لیے، سمجھے نہیں. اس کو کیا کرتا ہے، انڈیل دیتا ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے، کیا ہے، فلو قبل مبکاہا بقیت صبابتن بسودا، اگر میں بھی اس کبوتر کے رونے سے، یہ تو اب
اس کبوتر کو دیکھا ہے نا کہ یہ رو رہا ہے اپنے محبوب کی یاد میں، تو ہمیں بھی وہ ہوا کہ رو، لیکن وہ کہہ رہا ہے اگر اس سے پہلے روتا سودا کے عشق میں، صبابۃ سودا شفیت النفس قبل التندمی، تو نفس کو اظہار پشیمانی سے پہلے تسلی دے لیتا، ولیکن وقت قبلی فہی جلیل بکاء بکاہا فقلت الفضل للمتقدم، لیکن وہ مجھ سے پہلے رویا تو اس کے رونے نے مجھے بھی رونے پر آمادہ کیا، تو میں نے کہا اب کیا فضیلت و سبقت لے جانے والے کو ہے۔ قالوا ربنا افرغ اصبب علینا صبرا وثبت اقدامنا، انہوں نے کہا جب سب بندی ہو گئی ہے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دیجیے، او موسیٰ صبر دے دیجیے، ہم کو عطا کر دیجیے، ہمارے قدموں کو جما دیجیے، بتقویت قلوبنا علی الجہاد، ہمارے دلوں کو مضبوط کر کے جہاد پر، وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم کسروہم باذن اللہ بارادتہ، اور ان لوگوں نے ان کو شکست دے دیا۔ قوم صاحب کسرو سے ترجمہ کیا ہے کہ ان کو توڑ دیا، شکست مانے شکستن مانے، ارے شکستن توڑنا آتا ہے نہیں آتا ہے، وہی ترجمہ کیا اور کیا عربی میں، باذن اللہ بارادتہ، اللہ کے ارادے سے چاہنے سے، وقتل داؤد وکان فی عسکر طالوت، اور داؤد نے بعد میں پیغمبر بنے، بیٹا بھی پیغمبر بنا، ارے سلیمان بن داؤد، اور ایسی سلطنت اللہ نے عطا کی جن کی ان سے پہلے کسی کو نبات میں عطا ہوئی، ارے سمجھے نہیں؟ ہاں وقتل داؤد وکان فی عسکر طالوت، اسی لیے تو کہا ہے سلۃ من الاولین والسابقون السابقون اولئک المقربون، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، زیادہ تر یہ لوگ انہی میں سے ہوں گے، پہلے لوگوں میں سے، اس لیے کہ یہ مقام ان کو ملے گا جو حضرات انبیاء ہوں گے، یا بہت تقویٰ کے بالکل اعلیٰ مقام پہ تھے، بالکل، تو تھوڑے ہوں گے نہیں، وہ زیادہ پہلے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ دیکھیں وکان فی عسکر طالوتا، اور یہ طالوت کے لشکر میں تھے، جالوتا یہ مفعول ہے قتلہ کا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، وآتاہ اے داؤد، اور بہت سی تفصیلات ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے بحث نہیں ہے یہاں، اے داؤد اللہ الملک، وآتاہ اور اللہ نے اسے یعنی داؤد کو سلطنت عطا کی، فی بنی اسرائیل، کس میں؟ بنی اسرائیل میں، والحکمت اور حکمت عطا کی، النبوت، دیکھا نا یہاں نبوت سے تفسیر کی، میں نے عرض کیا تھا 4 معنی میں ذکر کیا جاتا ہے، علم و فہم، نصائح، نبوت، اور روی سنت، کیا سنت، اور پھر کس کو قرآن کے معنی میں بھی استعمال کیا، یہاں نبوت کی تفسیر کی بعد موت شمویل علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو یہ گویا ساتویں نبی ہے نا، ایسا جاننا ضروری ہے، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، آدمی اس طرح بیان کرتا ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آدمی سوچتا ہے کہ موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، بس دیکھو کتنے نبی ہیں جن کا نام ذکر ہے باقاعدہ۔ ولم یجتمعا، مفسر علام کہتے ہیں کہ لعاد قبلہ، مولوی صاحب کہ اور تو دیکھو اب یہ بعد موت شمویل اور طالوت، شمویل اور طالوت کی موت کے بعد یہ کیا بنے؟ ارے نبی بن کو اللہ نے ان کو نبوت سے بھی نوازا، تو ظاہر سی بات ہے مفسر کہتے ہیں کہ اور یہ دونوں چیزیں ان سے پہلے کسی کے لیے جمع نہ ہوئی، لیکن بعض لوگوں کی رائے ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے وقت میں نبی بھی تھے، حاکم بھی تھے، کوئی نہیں تھا حکومت، خود کرتے تھے، کتنا قوم ڈرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کے زمانے میں ہمت نہیں ہوئی قتل کی، میں نے پیچھے عرض کیا تھا ایک سبق میں کہ قتل انبیاء کی بصراحت مفسرین ان کو جو جرات ہوئی ہے نا وہ بات نہیں ہوئی ہے، اس وقت تک جرات نہیں ہوئی، بہت جلالی پیغمبر تھے، ایک ہاتھ مارا کتنی مر گیا، نہیں مر گیا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے ان کو سکھلایا وہ جو وہ ارے اس میں سے جو چاہا کون؟ ارے اللہ نے چاہا، کَصَنَعَةِ الدُّرُوعِ وَمَنطِقِ الطَّيْرِ، جیسے زرہوں کا بنانا، معلوم ہوا کسی چیز کا پیشہ کر لینا، تجارت کر لینا مولوی کی شان کے خلاف نہیں ہے، یہ الگ بات ہے ذمہ دار اس کو شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ ابھی تو یہ بھی کچھ جان لے گا، ہے نہیں، ارے بھی بڑا آدمی ہو جائے گا۔ کسنۃ الدروع ومنطق الطیر، بیچارہ محنت نہیں کرتا، ایسے پڑھے ہو تو سوچا پڑھے رہو یار کسی بھی طرح، ومنطق الطیر، اور پرندے کی بولی، ارے پرندے کی بولی، ارے سکھا الطیر محشورہ، ارے وہی تو داؤد ہیں، داؤد علیہ السلام، لہن داؤدی مشہور ہے نہیں مشہور ہے جی، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ فرما رہے ہیں کہ اور اگر اللہ کا لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرنا نہ ہوتا، مولوی صاحب نہ ہوتا، لولا آتا ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے آتا ہے؟
لولا کس کے لیے آتا ہے مول صاحب؟ لولا آتا ہے وجود اول کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ وجود اول کی وجہ سے ثانی کی نفی کے لیے. کہتے ہیں جیسے لولا علی لہلک عمر، مثال پڑھے نہیں پڑھے؟ تو معلومہ وجود اول کا ہے، اس لیے ثانی لولا علی لہلک عمر، تو عمر ہلاک ہو جاتے، لیکن اس کی نفی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اول موجود ہے. بہت سے واقعات اس قسم کے ہیں. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم بدر من الناس، کہتے ہیں بعض جو ہے نا یہ الناس سے بدل ہے، بدل و بعض، یہ بدلے بعض ہے. ارے الناس پہ سب شامل ہیں تو بعض ہے کہ نہیں بھائی؟ اب الناس ان کو بھی شامل ہے، جس کو ٹکرایا اور جس سے ٹکرایا، دونوں تو ہیں اس میں، اس لیے کہا بعض ہوں بے بعض، بعض کو بعض کے ذریعے. لفسدت الارض، تو روئے زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، بغلبۃ المشرکین وقتل المسلمین وتخریب المساجد، اور مولوی و مشرکین کے غلبہ کے ذریعے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے ذریعے، مساجد کو ویران کرنے کے ذریعے، نمازیں وغیرہ نہیں پڑھنے دی جائیں گی، دی جاتی، ولیکن اور نہیں دی جا رہی، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان پر فضل والے ہیں. فدفع بعضهم ببعض، جس کی وجہ سے بعض کو بعض سے کیا کر دیا؟ ارے دفع ٹکرا دیا ہے، جس کی وجہ سے حالات کچھ، ارے جب تدافع ہوگا تو کچھ ٹھیک ٹھاک رہیں گے. تلک حاضل آیات و آیات اللہ نتلوہا، یہ ارے تل کا تفسیر پیچھے کہاں بتایا تھا؟ ذالک الکتاب میں بتایا تھا کہ یہ تعظیم کے لیے ہے. تلک حاضل آیات و آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ آیات اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا نقصھا علیک بالحق، اب یہاں رسالت کو ثابت کیا اللہ نے کہ جو کچھ بیان کیا گیا، اے پیغمبر آپ تو نہیں موجود تھے اور آپ امی نہ کسی سے آپ نے سیکھا، کہ آپ اپنی زبان بیان کر رہے ہیں ایسے واقعات کو جو کئی سو سال پہلے آپ سے گزر چکے ہیں. تو معلوم ہے اور کہ آپ کے پاس اللہ نے وحی کے ذریعے واقعہ بھیجا ہے. یہ اس کو ثابت کیا قرآن نے، جس کو ہم سنا رہے ہیں آپ کو. علیک یا محمد بالحق بالصدق کی سچائی کے ساتھ، وانک لمن المرسلین، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے، فوراً کہا نا، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے. تاکید بہنا وغیرہ، کہتے ہیں یہ تاکید ہے، انا اور انا وغیرہ کے ذریعے تاکید، یہ رد ہے، یعنی یہ تو لام ہے، لمن المرسلین تاکید کا ہے، یہ کنہ ہے، تو کہہ رہے رد ہے لقول الکفار، کفار کے قول، لقول الکفار لہو لستا مرسلہ، کفار کے آپ کو لستا مرسلہ کہنے کا، تو کہنے پر یہ رد ہے. دل کا مبتدون رسول صفت الخبر فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت عطا کی ہے، یعنی جن کا تذکرہ ہوا نا، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں سب، جن میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی ہے. بتخصیص بمنقبت لیس لغیرہ، کہتے ہیں اس کو خاص کر کے کسی منقبت کے ساتھ، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی منقبت کو خاص کر کے، لیس لغیرہ جو منقبت اس کے غیر کے لیے نہیں ہے. تخصیص پر با جو داخل ہوتی ہے نا مول صاحب، با اختصاص کی، وہ مقصور پر داخل ہوتی ہے، عموماً مقصور علیہ پر داخل نہیں ہوتی ہے. تو ہم مقصور کون ہے؟ منقبت ہے. یہ اب یہاں بتخصیص ہی جو ہے نا، یہ تو اس کا ہے فضلنا سے متعلق ہے. بتخصیص ہی بمنقبت میں جو با ہے یہ تخصیص کے متعلق ہے. تو معلوم ہوا کہ منقبت مقصور ہے، اور وہ کون؟ ہاں ضمیر جو ہے نا، نبی باز، وہ مقصور علیہ ہے. مقصور علیہ سمجھ رہے؟ جس کا قصر کیا گیا ہے اور جس پر قصر کیا گیا ہے. تو بعض صفات کا، بعض منقبت کا قصر، یعنی وہ منحصر ہے اسی نبی کے ساتھ جو دوسرے کو نہیں عطا کیا گیا ہے. یہ ضابطہ بیان کیا ہے تفتزانی نے، وہی مفہوم ہے لیس لغیرہ. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم، ان میں سے بعض ہیں جن سے اللہ نے ہم کلامی کی، کہ موسیٰ جیسے کہ موسیٰ، اور ہم کلامی سے مراد ہے بلا واسطۃ الملک، فرشتہ کے واسطہ کے بغیر، ورنہ تو سارے انبیاء سے ہم کلامی ثابت ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں لیکن حجاب یہاں بھی ہے، حجاب یہاں بھی ہے، اس لیے وہ اس آیت پر اعتراض نہ ہو کہ ما کان اللہ ان یکلمہ لبشر، کیا ہے؟ الا وحی من وراء حجاب، کہ اللہ کسی بشر سے ارے بات ہی نہیں کرتے بغیر پردے کے. تو حجاب تو یہاں بھی تھا نا. ارے جب کہا پردہ ہٹاؤ تو فانظر الی الجبل، ارے کہا نہیں کہا فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. دیکھتے رہنا متجاب من بعدہم وتفضیل، دیکھے من موسیٰ ورفع بعضهم، اور ان میں سے بعض کو بلند کیا، درجات، او ملزا مرتبوں میں، فی درجات، فی ارے مرتبوں میں بلند کیا، یعنی کئی درجے عطا کیے. فصیح میں لکھتے ہیں
کون؟ امام فخر الدین رازی وغیرہ کہ اس سے مراد بعض سے مراد جو بعض ہے نا، اس سے مراد یہی ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ مفسر نے بھی یہی کہا ہے۔ زمخشری یہاں نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بلاغت جو باب بلاغت ہے اس کی ایک اہم صنعت ہے کہ جب کوئی بالکل مشہور ہو اور متعین ہو تو وہاں پر تصریح کے مقابل کنایہ بہتر ہوتا ہے۔ بعض میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات علی غیری، ان کے غیر پر جو عمومی دعوت و ختم نبوت بھی، دعوت کو عام کر کے اور آپ پر نبوت کو ختم کر کے، یہ بھی بحث ملزا و تفضیل کی نبوت کو ختم کرنا، وہی نبوت ذاتی ہے کہ زمانی ہے، اسے حضرت نانوتوی وغیرہ نے بحثیں اٹھائی ہیں۔ وہ تفضیل امتی علی سائر الامم، اور آپ کی امت کو فضیلت دے کر دیگر امتوں پر، والمعجزات متکاثرہ، اور کثرت کے ساتھ معجزات عطا کر کے، اور خصائص عدیدہ، اور مختلف خصوصیات عطا کر کے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں عطا کی اور ان کی تائید کی ہے۔ قویناہ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، پیچھے بھی آیا کہ جبریل مراد ہے اس سے، جبرائیل یسیر معه حیث سارا، ان کے ساتھ چلتے تھے جہاں وہ جاتے تھے، ولو شاء اللہ هدى الناس جميعا، اور اگر اللہ چاہتا ہدی الناس جميعا، تمام لوگوں کو ہدایت دینا، مفعول محذوف ہے۔ مقتتل الذین من بعدہم، تو ان کے بعد تو وہ لوگ قتال نہ کرتے جو ان کے بعد ہوئے، کن کے؟ بعد الرسول، یعنی رسولوں کے بعد جو آئے وہ قتال نہ کرتے، اے اممہم، یعنی ان کی امتیں، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے بعد نشانی آ گئی، لاختلاف و تذلیل بعض ان کے اختلاف کی وجہ سے، یعنی وہ بعض کے بعض کو گمراہ کہنے کی وجہ سے، نشانیاں آنے کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا، ولیکن اختلافو، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، لمشیتی ذالک، اس کو چاہنے کی وجہ سے، اللہ کی مشیت ہوئی، فمنہم من آمن ثبت علی ایمانی، تو ان میں سے بعض تو وہ ہے جو اپنے ایمان پر ثابت رہ رہے، ایمان لائے، مومن تو تھے ہی، ایمان پر ثابت رہے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، کر نصارہ بعد المسیح، جیسے کہ نصارہ نے مسیح کے بعد ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ قتال نہ کرتے۔ توکید نے تاکید ہے اس لیے کہ اسی اوپر بات آئی، ولکن اللہ یفعل ما یرید من توفیق من شاء و خذلان من شاء، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، من توفیق ما شاء و خذلان من شاء، یعنی جس کو چاہے توفیق دینا اور جس کو چاہے محروم کرنا۔ خذلان کے معنی محروم کرنا، خذلان کے معنی محروم کرنا، سمجھا نہیں؟ خذلان مدد کو ترک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم